وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ میرا آج کا موضوع انکار حدیث کا ایک ایسے فتنے کا بیان ہے جس کے مرتکبین کو، ان فتنہ برپا کرنے والوں کو لوگ منکرین حدیث میں شمار نہیں کرتے۔ یعنی منکرین حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو بالکل کھلم کھلا حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور دین میں حدیث کی حجیت کے وہ بالکل قائل نہیں ہیں، وہ گویا کھلے دشمن ہیں۔ جس طرح غلام پرویز ہے، اس سے پہلے عبداللہ چکرالوی تھا، غلام احمد پرویز کا استاد حافظ اسلم جیراج پوری تھا، اور سب سے پہلے سے جو اس فتنے کے بر صغیر پاک و ہند میں بانی وہ سر سید احمد خان، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کھلم کھلا منکرین حدیث ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو اس کی دینی حجت کے بظاہر قائل ہیں اور منکرین حدیث کے دفاع یا ان کے مقابلے میں جو وہ لکھتے ہیں تو وہ ان کی تردید بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حامیان حدیث باور کراتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں، لیکن اس وقت ایک گروہ جو اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور سر فہرست ہے وہ ہے فراہی گروہ۔ فراہی گروہ سے مراد ہے ایک مولانا حمید الدین فراہی گزرے ہیں، 8 سے کوئی 90-95 سال پہلے، تقریباً ان کو 1 صدی ہو گئی ہے۔ 1930 میں غالباً ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے 1 صدی کے قریب گویا ان کو ہو گیا فوت ہونے کے قریب۔ انہوں نے ایک نظریہ یہ پیش کیا کہ آج تک قرآن کریم کی جو تفسیر احادیث کے ذریعے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، یہ قرآن کریم کے سمجھنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ روایات کی روح سے اور احادیث کی روح سے قرآن مجید کا مطلب نہ صرف یہ کہ سمجھا جا سکتا ہے، یعنی اس کے وہ قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کے ذریعے سے قرآن کا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں
قرآن کریم کو قرآن ہی کے الفاظ سے ایک تو اس کا نظم تلاش کروں گا اور اس کے ذریعے سے ہی قرآن مجید کی ساری تفسیر کی جانی چاہیے۔ احادیث کو انہوں نے بالکل نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا بلکہ اس کو بالکل کنڈم کرنے کی کوشش کی۔ انہی کی پیروی میں ان کے سب سے بڑے شاگرد، جس کو سارے ان کے مدرسے کے فضلاء، ان سے پڑھنے والے جتنے بھی ان کے شاگرد تھے، سب تسلیم کرتے ہیں کہ حمید الدین فراہی کے یہ سب سے زیادہ ہونہار اور لائق ترین شاگرد ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد کی فکر کو صحیح طریقے پر سمجھ کر اپنی تفسیر میں اس کو برتا ہے اور اپنے استاد کی اس فکر کی صحیح معنوں میں مکمل شرح کی ہے۔ اور اسی فکر کی روشنی میں، یعنی حمید الدین فراہی کے دیے ہوئے فکر کی روشنی میں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقہ تفسیر کے مطابق انہوں نے پوری قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، جس کو تفسیر تدبر قرآن کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی مشہور ہے۔ اور دوسری بدقسمت یہ ہے کہ ان کے علم و فضل کا اس طرح کا شہرہ ہے کہ لوگوں کے تصور میں ہی یہ بات نہیں ہے کہ یہ شخص گمراہی کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے، حالانکہ اس نے تفسیر میں بڑی بڑی گمراہیوں کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس کے علم و فضل کی ایسی دھاگ بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ شخص گمراہ ہے اور تفسیر میں اس نے گمراہی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں جو اس پر کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورے بر صغیر پاک و ہند میں، اگرچہ کچھ تنقیدی مضامین بعض لوگوں نے لکھے ہیں اس فراہی فکر کے خلاف، لیکن مفصل تنقیدی مضمون یہ بر صغیر پاک و ہند میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ پوری تفسیر تدبر قرآن کا جائزہ لیا ہے۔ جہاں جہاں بھی گمراہی انہوں نے کی، احادیث کا انکار کیا ہے، قرآنی معجزات کا انکار کیا ہے، احادیث کے خلاف نہ صرف یہ کہ انکار کیا، ان کا شکوک و شبہات پھیلائے، بلکہ احادیث کی محفوظیت کے دعوے کو بھی انہوں نے غلط قرار دیا کہ حدیث یہ دعویٰ کیا جاتا ہے حدیث محفوظ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہے اور مشکوک ہے اور غیر معتبر ہے۔ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، اور اس کے شاگرد امین احسن اصلاحی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ تو حمید الدین فراہی نے جو فکر دی تھی اس کو عملاً برت کر انہوں نے اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب اس وقت ہمارے سامنے الحمدللہ اور پوری فکر ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس فکر کے جو عملی نتائج ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں اس کا عملی ظہور بھی اس کا سامنے آ گیا ہے۔ اب کوئی مانے نہ مانے، اس کا تو علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سمجھے، لیکن اس کا عملی ظہور سامنے آ گیا ہے کہ یہ جو نظریہ نظم قرآن کی روشنی میں احادیث کو نظر انداز کر کے تفسیر قرآن کا تفسیر کرنے کا طریقہ ہے، یہ سراسر گمراہی کا راستہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے اس کام کا تعارف ہی یہاں پیش کریں، سمجھے، تو اس لیے میں سارا مواد ساتھ لے کے آیا تھا کہ آپ کو میں اس کا تعارف کرا دوں۔ سب سے پہلے تو تمہیدی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی وہ نعمت جو اسلام کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے وہ تم پر پوری کر دی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ تو یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو اس میں جو احکام ہے وہ تو مجمل ہیں۔ نماز کا حکم ہے وہی مجمل ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے وہی مجمل ہے، حج عمرے کا حکم ہے وہ بھی مجمل ہے۔ اس کی تفصیلات تو نہیں ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، کب کب پڑھنی ہے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کب دینی ہے، کس حساب سے دینی ہے، کس طرح دینی ہے، سمجھے۔ حج عمرے کا بیان وہ قرآن مجید میں کی تفصیل نہیں، تو یہ ساری تفصیلات تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل سے ملتی ہے۔ آپ نے اپنے فرامین کے ذریعے سے یا اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن مجید کے ان مجمل احکامات کی تفصیل بیان فرمائی، نماز کا مکمل طریقہ بھی عملاً بھی دکھایا بتلایا اور اس کے بابت ارشادات بھی فرمائے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے احکام بھی آپ نے تفصیل سے بیان فرمائے، حج عمرے کے مناسک بیان فرمائے۔ اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے ندا دی جائے۔ اب یہ ندا کیا چیز ہے؟ قرآن میں تو وضاحت نہیں ہے کہ ندا کیا ہے اور کس طریقے سے ادا کرنی ہے، کن الفاظ میں دینی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، اور احادیث کے ذریعے سے ہی قرآن مجید مکمل طور پر سمجھ میں آتا ہے اور وہ ایک قابل عمل کتاب بن جاتی ہے۔ اگر حدیث کو سامنے نہ رکھیں تو ایک تو قرآن مجید کے ان مجمل احکامات کی تفصیل اور توضیح ہمیں نہیں ملتی کہیں سے بھی۔ دوسرا اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر ان کے مفہوم بیان کرتا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی سمجھے۔ اب جس طرح غلام احمد پرویز نے صلاۃ کا معنی کیا کہ اس کا معنی ہے پیچھے لگنا، اور مصلی یعنی نماز پڑھنے والا، ہم تو کہتے ہیں نا مصلی جو نماز پڑھنے والا ہے، وہ کہتا ہے مصلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو ایک گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوسرے گھوڑے کے پیچھے جا رہا ہو، سمجھے، اس گھوڑے کو مصلی کہا جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ربوبیت نازل فرمایا ہے، اور نظام ربوبیت کی بھی وہ تشریح وہ کمیونسٹ نظام کی صورت میں کرتا ہے، سوشلزم، سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ نظام ربوبیت کا لفظ استعمال کرتا ہے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، ہے وہ نظام کمیونسٹ نظام، سوشلسٹ نظام۔ تو مصلی کا معنی وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام ربوبیت کے پیچھے پیچھے چلنے والا، یہ ہے نماز پڑھنے والا، نماز کا مفہوم یہ ہے، سمجھے۔ اور زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، نشو و نما، سمجھے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کی ضروریات زندگی اور ان کی نشو و نما کا سامان وہ حکومت مہیا کرے۔ تو یؤتون الزکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نظام زکوٰۃ قائم کرے، جس کے ذریعے سے وہ تمام لوگوں کی ضروریات زندگی کا انتظام کرے، ان کی نشو و نما کا سامان مہیا کرے، یہی زکوٰۃ کا مطلب۔ یعنی اس طریقے سے نماز سے بھی تمام مسلمانوں کو فارغ کر دیا اور زکوٰۃ سے بھی تمام مسلمانوں کو فارغ کر دیا۔ تو یہ حدیث کو سامنے نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور جب سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا تو اس پر عمل کس طرح ممکن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تو عمل کس طرح ہو سکتا تھا؟ اور دوسرا پھر اس سے احادیث کو سامنے نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہر شخص اپنے اپنے طور پر ان الفاظ کا مفہوم بیان کرتا ہے، سمجھے۔ حالانکہ یہ شرعی اصطلاحات ہیں، نماز، صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ شرعی اصطلاح ہے۔ لغوی معنی کے لحاظ سے تو اس کے کئی معنی آتے ہیں، اس کے معنی دعا بھی آتے ہیں،
اور اس کے معنی رحمت بھیجنے کی بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی اس طریقے سے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن صلاۃ ایک اصطلاح بن گئی ہے مسلمانوں کی، اور یہ ایک اصطلاح کے طور پر صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، تو جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس وہ جو اصطلاح کے طور پر جب بولا جائے گا تو اس کا وہ سارا مفہوم اسی وقت فوراً ذہن میں آ جائے گا۔ کوئی کہے گا کہ آپ نے صلاۃ پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، تو اس کا مطلب ہر شخص سمجھ جائے گا۔ تو یہ اصطلاحات کے مفہوم کو بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو جس کے بارے میں نے بتلایا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو بظاہر حامیان حدیث اپنے آپ کو باور کراتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی منکرین حدیث ہی میں سے ہیں، بلکہ یہ گروہ جو واضح طور پر کھلا طور پر انکار حدیث کرنے والے ہیں، یہ گروہ ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ مارے آستین کی طرح ہے، جس طرح کسی کی آستین میں سانپ چھپا ہوا ہو، نظر نہیں آتا تو وہ اندر ہی اندر سے ڈنگ مارتا ہے، سمجھے؟ تو یہ مارے آستین ہے، یعنی آستین کی سانپ ہے، سمجھے؟ تو یہ انہوں نے کیا حدیث کو غیر محفوظ بنانے کا کیسا ہے کہ شیطان نے ان کو ایک طریقے سے سلایا ہے۔ شیطان بھی اپنے حامیوں کے پاس وہی کرتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان بھی وہی بھیجتا ہے اپنے حمایتیوں کی طرف، اپنے ساتھیوں کی طرف۔ تو شیطان نے ان کو ایک ایسا طریقہ سجھایا ہے حدیث کو کنڈم کرنے کا کہ زیادہ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، از خود ہی سارا ذخیرہ حدیث بیکار ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ حدیث اور سنت، حالانکہ محدثین کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور تقریر کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں: حدیث، سنت، خبر، اثر۔ تو جہاں یہ خبر اور اثر کے ساتھ رسول کی نسبت ہوگی، یعنی اخبار الرسول، خبر الرسول، اثر الرسول، ویسے تو اثر اب مطلق استعمال ہوگا تو وہ تو صحابہ کے قول کو آثار کہا جاتا ہے، سمجھے؟ لیکن جب اس کی اضافت الرسول کے ساتھ ہوگی، اثر الرسول، تو وہاں مراد حدیث ہوگی۔ اس طریقے سے خبر عام ہے، ہر خبر کو خبر کہتے ہیں، لیکن جب ہم یہ کہیں گے خبر رسول تو وہ عام خبر نہیں ہوگی بلکہ وہ حدیث کے معنی میں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کے لیے 4 لفظ محدثین استعمال کرتے ہیں: حدیث، سنت، خبر اور اثر، سمجھے؟ اور ان 4 سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، اور حدیث آپ کی قول کا نام ہے، آپ کے عمل کا نام ہے، اور آپ کی تقریر کا نام ہے۔ تقریر آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے علماء طلبہ بیٹھے ہیں۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بات کے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ایک شخص نے اپنے طور پر اس کام کو اچھا سمجھ کر کیا اور آپ نے اس کو ملاحظہ فرما لیا، آپ کے علم میں وہ کام آ گیا، لیکن آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس سے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، بلکہ خاموش ہو گئے، تو یہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ اس حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث کی 3 قسمیں ہیں: قول، عمل اور تقریر۔ اور حدیث کی ایک اور قسم بھی ہے، اس کو سنت ترکیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت کم بیان میں آتی ہے، اس لیے اکثر لوگ اس کا علم نہیں ہے۔ یہ حدیث کی 4تھی قسم ہے، سنت ترکیہ۔ سنت ترکیہ کو سمجھنا اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس سے بدعات کی ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور ہر بدعت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے سنت ترکیہ کی اصطلاح کے ذریعے سے۔ سنت ترکیہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت ترکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا،
لیکن اس سبب کے باوجود آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر، مثال سے آپ کی بات سمجھ میں آئے گی، آپ کے دور میں لوگ فوت بھی ہوئے، آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کی، تو ایک یہ عمل آپ کی زندگی میں ہوا کہ لوگ فوت ہوئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن نماز جنازہ کے علاوہ یا مغفرت کی دعا کے علاوہ، جنازہ بھی مغفرت کی دعا ہی ہے ساری، آپ نے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا جو یہاں ہمارے ہاں رائج ہے۔ مثال کے طور پر قرآن خوانی کی جاتی ہے، رسم قل کی جاتی ہے، 40واں ہوتا ہے، 7واں ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، سمجھے، یہ ساری رسمیں یہ کہیں مرگ ہو جاتی ہے تو اس کے یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اس کے ساتھ لازمی جز بن گئے، سمجھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کے اسباب موجود تھے کہ آپ بھی فوت شدہ آدمی کی ایصال ثواب کے لیے یا مغفرت کے لیے قرآن خوانی کرتے، رسم قل کرتے، 3 7واں 40واں کرتے، لیکن آپ نے یہ اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ یعنی سبب موجود تھا کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے یہ کام کرتے، لیکن سبب کے ہوتے ہوئے، سبب کی موجودگی میں آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اب سنت ترکیہ کیا بن گئی؟ سنت ترکیہ یہ بن گئی کہ فوت شدہ آدمی کے لیے قرآن خوانی کرنا، رسم قل کرنا، 3 7واں کرنا، یہ بدعت ہے کیونکہ آپ نے نہیں کیا، اور نہ کرنا یہ سنت ہے۔ یعنی کرنا بدعت کہلائے گا، اور نہ کرنا یعنی قرآن خوانی کرنا بدعت ہوگا، قرآن خوانی نہ کرنا یہ سنت ہوگا۔ یہ سنت ترکیہ کی چوتھی قسم ہے، سمجھے۔ اسی طرح رسم قل، اس کا کرنا بدعت ہوگا، نہ کرنا سنت ہوگا، کیونکہ آپ نے نہیں کیا، سبب موجود تھا، سبب کے ہونے کے باوجود آپ نے وہ کام نہیں کیا، سمجھے۔ 40واں کرنا بدعت ہوگا، نہ کرنا سنت ہوگا۔ یہ ہے سنت ترکیہ، جو حدیث کی سنت کی چوتھی قسم۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ محدثین کے نزدیک حدیث، سنت، اثر الرسول، خبر الرسول، یہ چاروں مترادف الفاظ ہیں، ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، سنت ترکیہ ہو، یہ ان سب کے لیے یہ چاروں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے مار آستین قسم کے حدیثوں کے دشمن ہیں، انہوں نے ایک ایسی، شیطان نے ان کو ایسی تعریف سجائی سنت اور حدیث کی کہ از خود ہی احادیث کا سارا ذخیرہ غیر محفوظ و بیکار ثابت ہو جائے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ سنت تو وہ ہے جو پوری امت کے تواتر عملی سے ثابت ہے، یعنی جس پر امت مسلسل عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ نماز امت پڑھتی آ رہی ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھتی چلی آ رہی ہے، حج عمرے کرتی چلی آ رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے تواتر عملی سے ثابت ہیں، یہ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ اور ان کا ایک جو غامدی مشہور ہے، اس نے کہا کہ سنتیں صرف 27 ہیں، اس نے تو بالکل ہی محدود کر دی سنتیں، کہ سنتیں صرف 27 ہیں۔ تو یہ ان کے گرو ہیں امین حضرت صلاحی، اس نے کہا کہ سنت تو وہ ہے جو تواتر سے عملی ثابت ہو، اور حدیث وہ ہے جو قولی احادیث کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جو احادیث کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ سنت نہیں ہیں، اور وہ سب کے سب غیر محفوظ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث محدثین نے کتابوں میں جمع کی ہیں، مدون کی ہیں، اور ان پر فقہی ابواب مرتب کر کے ان کے احکام و مسائل اخذ کیے ہیں،
یہ سارا احادیث کا ذخیرہ یہ غیر محفوظ ہے، ظنی ہے، سمجھے؟ یا اخبار احاد ایک استعمال کرتے ہیں اصطلاح، جس کا مفہوم وہی لیتے ہیں کہ یہ بھی ظنی ہے، ساری حدیث وہ ظنی ہے، اور ظنی کا مفہوم وہ لیتے ہیں کہ مشکوک ہے، غیر محفوظ ہے۔ تو انہوں نے حدیث کی ایسی تعریف کی کہ از خود ہی سارا ذخیرہ حدیث بیکار ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ سب شیطانی وہی ہے جو شیطان نے وہ سجائی ہے، سمجھے؟ تو بہرحال حدیث ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تو مکمل تو حدیث کے بغیر اسلام ہوتا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو اگر حدیثیں بھی محفوظ نہ ہوتی یا حدیثیں بھی دین میں حجت نہ ہوتی تو دین تو نامکمل رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرمایا ہے تو وہ دین اسلام مکمل ہوتا ہے قرآن اور رسول اللہ کی احادیث کے ساتھ مل کر۔ اس لحاظ سے احادیث کی اہمیت اور حجت ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام کی تکمیل اس کے بغیر ہوتے ہی نہیں ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ الذکر ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ الذکر سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے، اس لیے کہ خالی قرآن مجید کو اگر اللہ تعالیٰ محفوظ کر بھی دیتا تو اس کی حفاظت بے معنی ہوتی، جب اس کے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا تو اس کی حفاظت کا کیا مطلب؟ تو اس میں لازماً الذکر میں قرآن مجید کی وہ تشریح و تفسیر بھی شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے اس کی وضاحت میں فرمائی ہے۔ تو اس کے بغیر قرآن مجید کی حفاظت بھی بے معنی ہوتی۔ ان دو وجوہات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اس وعدہ حفاظت قرآن میں وعدہ حفاظت حدیث بھی از خود شامل ہے۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی حفاظت فرمائی ہے، اور دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے احادیث کی حفاظت کے لیے کیسا عظیم الشان انتظام فرمایا ہے۔ یہ اس کا ایک تکوینی انتظام ہے۔ احادیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تشریعی نظام ہے اللہ کا، اور ایک ہے تکوینی نظام۔ تشریعی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں، سمجھے، کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، حلال حرام کی پابندی کرو، والدین کی اطاعت، خدمت، حسن سلوک کرو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں جن کو ہم شریعت کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکام ہیں۔ تشریعی احکام میں انسان کو ان کو اختیار کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک مسلمان اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، تو اللہ اور رسول کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تشریعی احکام، یہ تشریعی نظام، یہ اس کو اختیار کرنا یہ بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، تکوینی احکام ہے۔ تکوینی احکام، یہ تکوینی نظام کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو تصرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ کائنات میں تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور کسی کو اختیار نہیں ہے، وہ صرف متصرف فی الامور صرف وہی ایک ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات میں جو تصرف فرما رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مار رہا ہے، کسی کو پیدا فرما رہا ہے، کوئی صحت یاب ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کو بادشاہت عطا کر رہا ہے، کسی کو بادشاہ سے معزول کر رہا ہے، یہ جو تکوینی کام اس میں ہوتے ہیں، سمجھے، جس میں صرف اللہ کے سوا کسی کا اختیار بھی نہیں ہے، تو اس میں کسی کا اختیار نہیں۔ کسی شخص کا وہ اللہ تعالیٰ مار رہا ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا، تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک ہفتے کی مزید مہلت دے دے۔ کسی کو کرسی صدارت سے، وزارت عظمت سے معزول کیا جا رہا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ایک دن کی اور مہلت دے دو۔ وہاں تو ایک منٹ کی مہلت نہیں دے، کیونکہ
ایک چند منٹ کی مہلت دیں گے تو وہ جو پلان ہوتا ہے اس کو معزول کرنے کا، اس کے خلاف اس کا تختہ الٹنے کا، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں تو چند لمحوں کے لیے بھی مہلت نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ کوئی اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے، سمجھے، نہ کوئی اپنی دخل دے سکتا ہے، نہ اس کی مرضی چل سکتی ہے۔ یہ تکوینی نظام کہلاتا ہے۔ تو اس تکوینی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے محدثین کا ایسا عظیم شان گروہ پیدا کیا کہ جنہوں نے از خود اپنے دل کے دائیں اور جذبے سے حدیث کی حفاظت فرمائی، اور کتنی کتنی محنتیں مشقتیں انہوں نے برداشت کی۔ آپ علماء کرام سے سنتے ہی رہتے ہیں، سمجھے، اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کتنی محنتیں اور صعوبتیں برداشت کر کے انہوں نے یہ کام کیا، سمجھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمانی تھی احادیث کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا کیا، اور از خود ہی اس داعیہ اور جذبے کے تحت انہوں نے احادیث کی حفاظت کا یہ عظیم الشان کام سر انجام دیا۔ پھر اس کے علاوہ اس زمانے میں چونکہ حدیث میں ملاوٹ کرنے کے لیے دشمنان اسلام وہ بھی سرگرم تھے، موضوع حدیث اور منکر روایتیں اس طرح سمجھے، تو انہی محدثین نے احادیث کی تحقیق کے اصول و ضوابط بھی مرتب کیے، اور اس طریقے سے جو راویان حدیث تھے ان کی تحقیق کے لیے بھی اسماء الرجال کا فن انہوں نے ایجاد کیا، اور بلا شبہ اس کے میں لاکھوں راویوں کے حالات انہوں نے ضبط کیے۔ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک حدیث کی سلسلہ سند میں جتنے بھی روات آتے ہیں، آپ ان کتابوں کی مدد سے ان کے حالات دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ راوی یا اس میں جتنے بھی راوی ہیں وہ حفظ و ضبط کے لحاظ سے، عدالت و ثقافت کے لحاظ سے اور دیگر اوصاف کے لحاظ سے کس قسم کے تھے۔ تو جس سند کے سلسلہ روات میں سارے راوی ثقہ ہوں، حفظ و ضبط میں ممتاز ہوں، تو وہ حدیث صحیح سمجھ جاتی ہے، متصل و مرفوع کہلاتی ہے۔ اس میں کوئی نقص ہو تو وہ ضعیف قرار دیتی ہے۔ تو یہ محدثین نے سارے اصول و ضوابط مرتب کیے، اسماء الرجال کا فن بھی ایجاد کیا، اور اس سے ہر دور میں ہر وقت جس حدیث کی چاہے تحقیق کی جا سکتی ہے۔ یہ عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے ساتھ ساتھ احادیث کی حفاظت کے لیے بھی فرمایا۔ بہرحال یہ تو ایک مختصر تمہیدی گفتگو تھی۔ میرا جو اصل موضوع ہے وہ جو تفسیر تدبر قرآن پر جو امین احسن اصلاحی نے کام کیے ہیں اس کا جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو امین احسن اصلاحی یہ حمید الدین فراہی کا سب سے ہونہار اور لائق ترین شاگرد ہے، جس نے قرآن کریم کے تفسیر کا ایک نیا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ احادیث کو نظر انداز کر کے نظم کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کی جائے۔ تو اس کو ایک عملی طور پر اس نے پیش کیا امین احسن اصلاحی نے۔ تو امین احسن اصلاحی لوگ اس کو بڑا عالم فاضل بھی سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ بہت بڑا عالم بھی فاضل تھا، اس کے علم و فضل کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ لیکن وہ فارسی کا ایک مصرع ہے، اے روشنی تباہ تو برمن بلا شدی، یعنی یہ ذہانت جو ہوتی ہے نا، یہ بعض دفعہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سر سید احمد خان تھوڑا ذہین تھا، غلام احمد پرویز تھوڑا ذہین تھا، یہ سب لوگ بڑے ذہین ہیں، سمجھے، لیکن انہوں نے ذہانت کو منفی طور پر استعمال کیا۔ اپنی ذہانت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بجائے منفی طور پر استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ان کے افکار سے گمراہیاں ہی گمراہیاں پھیلی۔ تو امین احسن اصلاحی نے اپنی زندگی میں موطا امام مالک اور صحیح بخاری کے منتخب ابواب، پوری بخاری نہیں، بخاری کے منتخب ابواب کی انہوں نے درس دیے تھے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، اپنے حلقہ ارادت میں، اپنے چند شاگردوں کے حلقے میں۔ وہ انہوں نے ٹیپ کر دیے، جس طرح اس دور میں رواج تھا۔ تو ٹیپ کی مدد سے انہوں نے وہ سارے دروس مرتب کر کے شائع کیے۔ ایک جلد موطا امام مالک کی شرح پر مبنی ہے، اور 2 جلدیں جو منتخب ابواب پر بخاری کے درس دیے تھے انہوں نے،
وہ 2 جلدوں میں شرح بخاری 2 جلدیں چھپی ہوئی ہیں، سمجھے۔ اس شروع بخاری میں وہ جگہ جگہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، امام بخاری پر اعتراض کرتے ہیں، محدث ائمہ احادیث کے جو ائمہ ہیں یا راویان حدیث ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص امام ابن شہاب زہری جو حدیث کے راوی میں سب سے نمایاں راوی ہیں، اور احادیث کی تمام کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں۔ وہ جس طرح دوسرے منکرین حدیث امام ابن شہاب زہری کو حتف طعن بناتے ہیں، نشانہ تنقید بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ امین احسن اصلاحی نے بھی ان پر بڑے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اور ان کی شخصیت کو مجروح اور داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ان کو شیعوں کا ایجنٹ قرار دیا ہے۔ یہ شیعوں کا ایجنٹ تھا، یہ سنی بن کر اس نے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا الزام اتنی بڑی شخصیت پر ہمارے امام پہ اس شخص نے لگایا۔ تو یہ 2 جلدیں صحیح بخاری پہ کے دروس پر جو مبنی تھی، میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان دونوں جلدوں کا بھی مکمل جائزہ لیا ہے، اور جہاں جہاں انحراف تھا وہاں اس کی وضاحت کی ہے۔ تو آپ اگر پسند کریں گے اور وقت نے بھی اجازت دی تو میں آپ کو اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا بھی۔ دوسرا، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تدبر قرآن کے نام سے وہ مشہور ہے، اور یہ بڑی ضخیم تفسیر ہے، 9 جلدوں میں، سمجھے، غالباً 9-10 ہزار صفحے اس کے بن جاتے ہیں، سمجھے۔ تو یہ اتنی ضخیم تفسیر ہے، لیکن احادیث کے بغیر کی ہے، اور بلکہ احادیث کے خلاف کی ہے۔ کہیں کہیں صرف حدیث کا حوالہ ہے یا حدیث کی روشنی میں ہے، ورنہ اکثر بڑی بڑی جو اہم حدیثیں ہیں یہ ان کے خلاف اس نے تفسیر کی ہے۔ اور اسی طریقے سے کئی قرآنی معجزات کا بھی انکار کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی تسخیر کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا غدوها شہر و رواحها شہر، صبح کو 1 مہینے کی مسافت طے کر دیتی تھی ہوا، اور شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت پر واپس لے آتی تھی۔ تو وہ اس نے اس معجزے کا بھی انکار کیا ہے۔ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے بادبانی نظام قائم کیا ہے۔ بادبانی نظام کہتے ہیں، پہلے ایک تو ہے نا کشتی جو مشین سے چلتی ہے، موٹر سے، اس کو اسٹیمر کہا جاتا ہے، سمجھے۔ اور اس سے پہلے جو کشتیاں ہوتی تھیں نا وہ ہوا کے زور پر اور چپوؤں کے ذریعے سے چلتی تھی، سمجھے، اس کو بادبانی کشتی کہا جاتا تھا، سمجھے۔ تو وہ جب ہوا کا رخ صحیح ہوتا تو اس کشتی میں بڑے آرام سے سفر ہو جاتا تھا، لیکن جب ہوا باد مخالف ہے، دوسری طرف جانا مشرق کی طرف ہے لیکن ہوا کا رخ مغرب کی طرف ہے، تو اس صورت میں ان بادبانی کشتیوں میں سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس کو پھر چپوؤں کے ذریعے سے جو ملاح ہوتے تھے وہ چلایا کرتے تھے۔ چپو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، جنہوں نے جہاز سمندر دیکھا ہے ان کے لیے چیزیں مشاہدے میں آئی ہوں گی، ہاں جنہوں نے نہیں دیکھا تو ان کے لیے شاید مشکل ہو سمجھنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے تخت سمیت ہوا کو حکم دیتے تو وہ ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی، پھر واپسی اسی طرح لے آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوا پر اس طرح سفر کرتے تھے وہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دنیا میں یہ کشتیوں کا، جہازوں کا بادبانی نظام قائم کیا، اور ان کے جہاز اس طرح ایک علاقے سے دوسری علاقے پہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے سخرنا لہ الريح کا، سمجھے۔ اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے
تو ظاہر بات ہے کہ پیچھے فرعون نے بھی آنا تھا، تو فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت آ گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے، اب پیچھے فرعون جس سے بچ کر ہم آئے تھے وہ تو اپنے لشکر سمیت آ رہا ہے پیچھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب تو ہمیں کوئی نجات کی صورت ہی نظر نہیں آ رہی، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہماری ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں فن فلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ سمندر پر لاٹھی مارتے ہی سمندر اس طرح دو حصوں میں بٹ گیا، اور ادھر کا پانی ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، ادھر کا پانی ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور راستے میں خشک راستہ بن گیا درمیان میں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے سمندر پار کر گئی۔ یہ صاحب کہتے ہیں ان کے استاد نے بھی یہی لکھا ہے، اور اس سے پہلے سر سید نے بات لکھی، اور تورات میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے تورات کی روایت پر اعتماد کیا ہے، سر سید کے افکار سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان کے استاد فراہی نے بھی لکھا، تو اصلاحی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کیا کہ ساری رات ہوا چلتی رہی، تو ہوا کے زور سے پانی ادھر کا ادھر ہو گیا۔ اب ہوا کے زور سے اتنا بہتا ہوا پانی سمندر کی طرح، سمجھے اس طرح بھلا ہو سکتا ہے کبھی؟ کہتے جی ساری رات ہوا چلنے کی وجہ سے پانی ادھر کھڑا ہو گیا اور ادھر کا ادھر کھڑا ہو گیا، سمجھے؟ وہ جو قرآن نے معجزہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے اللہ نے یہ معجزہ صادر فرمایا، سمجھے؟ اس کا انکار کر دیا۔ تو اس طرح جسے انہوں نے جگہ جگہ قرآنی معجزات کا بھی انکار کیا ہے اور احادیث کا بھی انکار کیا ہے۔ تو یہ میرا کام ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ یہ تو آپ کو میں نے ایک دو نمونے بتلائے ہیں، مشت از خروارے، اسے کہتے ہیں مشت از خروارے، یعنی دیگ سے کوئی چاول لے کر آدمی چیک کرتا ہے نا کہ چاول کچے ہیں کہ پک گئے ہیں۔ تو یہ چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ میں نے ساری تفصیل اس میں لکھی ہے۔ یہ پہلے جو حدیث و سنت کا فرق میں کیا نا، اس پر بڑی تفصیل سے الحمدللہ اس پر میں نے لکھا ہے، اس کی مختصر وضاحت میں کر دی ہے، اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کا پڑھانا۔ اس میں جو جہاں جہاں گمراہیاں پھیلائی ہیں میں اب اس کی تھوڑے سے نمونے آگے بتلاتا ہوں۔ ایک تو 16-17 دلائل ایسے دیے ہیں کہ جو منکرین حدیث اور ان کے درمیان مشترکہ ہیں، یعنی ان کے افکار ملتے ہیں آپس میں، یعنی احادیث کو انکار کرنے کے لیے جو منکرین حدیث دلائل دیتے ہیں وہی دلائل یہ بھی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز تضاد فکر یا انتشار فکر۔ تمام منکرین حدیث کی طرح اصلاحی صاحب بھی تضاد فکر یا انتشار فکر کا شکار ہے، اور شعوری یا غیر شعوری طور پر مغالطہ انگیزی کے لیے یہ تضاد یا انتشار ناگزیر ہے۔ تضاد فکر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی یا کہیں کہیں وہ حدیث کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ آگے میں نے اس کا اعتبار دیا ہے، بہت تھوڑا ہے نا، مختصر کرنا ہے۔ تو کہیں کہیں وہ حمایت بھی کرتے ہیں اور پھر جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تو تمام ممکن حدیث کا یہ معمول ہے، تو اس اصلاحی صاحب کا بھی یہی طریقہ ہے۔ دوسرا، تمام منکرین حدیث راویان حدیث کی کسی ایک مسئلے سے متعلقہ روایات میں بیان روایت میں الفاظ کے جزوی اختلاف یا اختصار و تفصیل یا معمولی کمی بیشی کو روایات کا باہم تعارض باور کرا کے احادیث کو رد کر دیتے ہیں۔ اصلاحی صاحب کا بھی بالعموم یہی رویہ ہے، لیکن جہاں ان کی اپنی ضرورت ایسی روایت سے استدلال کرنے کی ہوتی ہے وہاں محدثین والا رویہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں
تمام روایات کو سامنے رکھ کر حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ یعنی اس میں بھی ان کا دو چہرے ہیں، دو رویے ہیں۔ آگے میں نے اس میں وضاحت کی کہ محدثین اس طرح جن احادیث میں بظاہر تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے یا تعارض نظر آتا ہے، تو محدثین اس کے لیے کیا کیا طریقہ جمع و تطبیق کا اختیار کرتے ہیں، اس کی پوری تفصیل میں نے الحمدللہ بیان کی ہے آگے، سمجھے، اس کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ حدیث سے گریز کرنے والے اپنوں بیگانوں کا رویہ، اس کے برعکس یعنی محدثین تو اس طریقے سے روایات پہ تطبیق دے لیتے ہیں، اس کے برعکس بعد میں آنے والے لوگوں میں فقہی جمود یا خود ساختہ نظریات کے لیے سہارے تلاش کرنے کی وجہ سے امانت و دیانت کا خوفناک حد تک فقدان ہو گیا۔ اس لیے وہ حدیث کو اہمیت دینے کے بجائے فقہی اقوال و آراء کو اہمیت دیتے ہوئے بعض متعارض روایات میں صحت و ضعف کو نظر انداز کر کے خلاف واقعہ ناسخ و منسوخ باور کراتے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ رفع الیدین کی احادیث منسوخ ہیں اور نہ کرنے کی احادیث ناسخ ہیں، جبکہ اس دعوے کی کوئی معقول دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے ایسے ہی لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محدثین تو محض عطار پنساری تھے، جس طرح ایک عطار اپنی دکان پر ہر طرح کی جڑی بوٹیاں رکھتا ہے، لیکن وہ ان کے خواص اور تاثیرات سے لا علم ہوتا ہے۔ ان کے خواص اور تاثیرات سے ایک طبیب حاذق ہی واقف ہوتا ہے۔ مجتہدین یا فقہا کی حیثیت بھی طبیب حاذق کی طرح ہے۔ ایک فقیہ ہی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ محدثین نے اپنی دکان احادیث کے مجموع میں، یعنی جو نعوذ باللہ ہر طرح کی جڑی بوٹی احادیث جمع کر لی ہیں، ان میں سے کون سی حدیث کو لینا ہے اور کس کو ترک کرنا ہے۔ یعنی تطبیق و ترجیح یا اخذ و ترک کا فیصلہ نقد و تحقیق حدیث کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں نہیں، بلکہ فقیہ نے اپنی فقاہت کی روشنی میں کرنا ہے۔ اور یہ فقاہت ایک مخصوص عینک کا نام ہے۔ ہری عینک والے کو ہر چیز ہری، کالی عینک والے کو ہر چیز کالی، اور لال عینک والے کو لال نظر آتی ہے۔ چنانچہ حنفی فقیہ کا استدلال کچھ ہوتا ہے، شافعی فقیہ کا کچھ، وہلم مجرہ۔ اس لیے کہ ان سب کی عینکیں شفاف نہیں ہیں، الگ الگ رنگ کی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعبیر یا حدیث کا مطلب شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر رہا کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ محدثین کی صاف شفاف بے غبار بے آمیز عینک کوئی استعمال نہیں کرتا، جس میں ہر چیز اپنی صحیح اور اصلی شکل میں نظر آتی ہے۔ محدثین کرام کو فقاہت سے عاری محض ایک عطار کہنا اسی طرح خلاف واقع عام کی توہین ہے، جیسے نور الانوار اور اصول الشاشی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کو غیر فقیہ قرار دینا خلاف واقعہ اور ان کی توہین ہے، اور یہ دونوں ہی باتیں انکار حدیث کے چور دروازے ہیں۔ مذکورہ صحابہ کو غیر فقیہ قرار دینے سے مقصود بھی ان کی بیان کردہ روایات سے جان چھڑانا اور اپنے قیاس و رائے کو ترجیح دینا ہے۔ اسی طرح محدثین کو عطار کہنے سے مقصود بھی ان کی جمع کردہ حدیثوں کے مقابلے میں فقہا کی منہ شگافی کو اختیار کرنا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نہ مذکورہ صحابی غیر فقیہ تھے اور نہ محدثین کرام ہی فقاہت سے عاری تھے۔ ان کی فقاہت تو ابواب بندی یعنی تراجم ہی سے واضح ہو جاتی ہے۔ بالخصوص امام بخاری کی فقاہت تو ان کے ایک ایک ترجمۃ الباب سے نمایاں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری یہ فی تراجم ہی، امام بخاری کی فقاہت ان کے تراجم یعنی ابواب بندی میں ہے۔ تاریخ اسلام کے ایسے بے مثال فقیہ کو محض عطار کہنا ایک ایسی شوخ چشمانہ جسارت ہے جس کا حوصلہ ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں حدیث کی عظمت کے بجائے فقیہانہ قیل و قال کا احترام زیادہ ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ منکرین حدیث کا رویہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے خود ساختہ نظریات کے اس بات کے لیے احادیث کا انکار کرتے ہیں
بلکہ قرآن کی لغت کے ذریعے سے من مانی تفسیر کرنے کے لیے بھی حدیث کو نظر انداز کرتے ہیں، یا پھر ان کی تفسیر احادیث اور مسلمات اسلامی کے انکار پر مبنی ہوتی ہے۔ تدبر قرآن میں بھی احادیث سے اعراض و گریز کی ساری صورتیں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے یہ تفسیر گمراہانہ افکار کی ایک شاہکار تفسیر ہے، لیکن ابھی عام لوگوں سے یہ حقیقت مخفی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس مضمون سے پہلی مرتبہ اصلاحی صاحب کا اصل روپ لوگوں کے سامنے آئے گا، جو اب تک ان کے حلقہ ارادت یا تلامذہ کے پروپیگنڈے کی دبیج تہوں میں دبا یا ان کے اپنے بارے میں اپنے بلند بانگ دعووں کی گرد میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو حدیث و سنت کا جو تیسری دلیل، وہ حدیث و سنت میں جو فرق کیا ہے وہ اس کو آگے بیان ہے۔ نمبر 4، یہ بھی منکر حدیث ہی کا شیوہ رہا ہے اور ہے۔ اصلاحی صاحب نے بھی ماشاءاللہ یہی رویہ اختیار کیا ہے کہ صحیح احادیث کو تو وہ رد کر دیتے ہیں اور منکر روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک صحیح بخاری کی متفق علیہ 10 روایات مردود ہیں، جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کے مقابلے میں مبادئ تدبر حدیث جو ان کی کتاب ہے، اس میں کئی منکر سخت ضعیف روایات سے استدلال کیا ہے۔ اس کے آگے صفحات دیے میں درج ہیں۔ 5ویں نمبر پر صحیح بخاری کی عظمت بھی ہر منکر حدیث کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے، اس لیے اس پر نکتہ چینی، اس کی احادیث پر بیجا اعتراضات اور امام بخاری کی شخصیت و فقاہت کو داغدار ثابت کرنا ہر منکر حدیث کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ اصلاحی صاحب بھی اس معاملے میں کسی منکر حدیث سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ تمام منکرین حدیث سے نمبر لے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی آگے آئیں گی۔ اس مقام پر آپ صرف شاہ ولی اللہ محدث کا دہلوی کا تبصرہ ملاحظہ فرما لیں، جو انہوں نے صحیحین پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں آپ سب مشہور ہے، آپ جانتے ہی ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بابت محدثین کا اتفاق ہے کہ ان میں جتنی بھی مرفوع متصل احادیث ہیں وہ قطعی طور پر صحیح ہیں اور وہ اپنے مصنفین تک متواتر ہیں۔ نیز یہ کہ جو شخص بھی، یہ امام شاہ ولی اللہ کی عبارت ہے، نیز یہ کہ جو شخص بھی ان دونوں مجموعہ احادیث کی شان گھٹاتا ہے وہ بدعتی ہے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کا پیروکار ہے۔ چھٹی بات روایات میں تشکیک پیدا کرنا، سمجھے؟ یہ بھی تمام منکرین حدیث کا دلچسپ مسئلہ ہے اور اصلاحی صاحب نے بھی یہ کام بڑی جرأت کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے نمونے پیش کیے ہیں۔ 7ویں نمبر پر روایت بالمعنی کا ہوا۔ ایک ہے احادیث کے انکار کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ روایات بالمعنی بیان ہوئی ہیں، باللفظ بیان نہیں ہوئی ہیں، اور بالمعنی بیان کرنے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ راوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور مطلب صحیح نہ سمجھ سکے ہوں اور انہوں نے اپنے طور پر غلط بیان کر دی۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا عظیم شان حافظہ دیا تھا کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ کر نقل کیا ہے، وہ چاہے روایت باللفظ ہو یا بالمعنی ہو، وہ انہوں نے اپنے طور پر پوری امانت دیانت کے علاوہ پورے تفقع کے ساتھ پوری طرح سمجھ کر صحیح طریقے سے وسلم کے مفہوم کو بیان کیا ہے۔ 8ویں نمبر پر یہ کام کرتے ہیں کہ حدیث کے ترجمے یا مفہوم میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کی میں نے مثالیں دی ہیں۔ 9ویں نمبر پر حدیث کی بے توقیری اور راویان حدیث پر تہمت، یہ بھی منکرین حدیث کا عام شیوہ ہے۔ اصلاحی صاحب اس میں بھی دوسروں سے کم تر نہیں ہیں۔ مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے اچھے ساتھی کی مثال عطر فروش سے اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی پھونکنی سے دی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ دینے کے بعد اصلاحی صاحب وضاحت میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اچھے ساتھی کے پاس اگر بیٹھنے کا موقع نہ بھی ملا تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ برکت پا لوگے، اور برے ساتھی بجز اس کے کہ دکھ اور تکلیف پہنچ جائے اور کوئی فائدہ نہیں۔ اس وضاحت کے بعد اس حدیث کی بے توقیری
اور راوی حدیث پر تہمت ترازی بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ بات قدیم حکمتوں میں بھی آئی ہے، یعنی وسلم کی حدیث کو اس طرح بے توقیر کر رہے ہیں کہ یہ بات قدیم حکمتوں میں بھی آئی ہے۔ آن وسلم کی حدیث میں اس طرح کی اکثر باتیں قدیم حکمتوں سے مشابہ آئی ہیں۔ بعض جگہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے لی ہیں اور منسوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان لوگوں کا انداز ہے۔ 10ویں چیز، امام بخاری پر حرف گیری۔ اہل اسلام اور ان کے اہل علم کے دلوں میں امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کی جو عظمت ہے وہ محتاج وضاحت نہیں، اور اس کی وجہ بھی سب جانتے ہیں کہ حدیث کی جو خدمت اللہ نے ان سے لی ہے وہ بے مثال ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کے مجموعہ احادیث کو صحت کے اعتبار سے قرآن کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے، اور سارے علماء اسلام ان کی کتاب صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری کے درجے پر فائز مانتے ہیں۔ لیکن امام بخاری کے یہی مقام ان لوگوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے جو حدیث کے بارے میں ظنون فاسدہ اور اوہام قاصدہ کا شکار ہیں۔ حدیث کی اور اس کے حوالے سے امام بخاری کی یہ عظمت بھی اصلاحی صاحب کے دل کا روگ ہے، چنانچہ انہوں نے علم و عمل کے اس بدر کامل پر بھی چاند ماری کی ہے، اور ان کی عظمت کو گھٹانے کی مضمون صحیح سے بھی باز نہیں رہے۔ چند مقامات ملاحظہ ہوئے، یہ آگے ان کے میں نے مثالیں دی ہیں کہ انہوں نے کس طرح امام بخاری کی شان کے خلاف باتیں کی ہیں۔ دعوے اور عمل میں تضاد۔ بعض اصلاحی صاحب کا اصل مخمصہ یہ ہے کہ وہ حسب ضرورت و مصلحت بعض دفعہ باتیں بھی صحیح کرتے ہیں، وہ اکثر تعلیق کے انداز میں ہوتی ہیں، جسے اردو میں ڈینگے مارنا کہتے ہیں، لیکن عمل ان کے برعکس ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنا اچھا اقتباس ہے، اگر تعلی نما نہ ہوتا۔ یہ آگے اس کا جواب دیا ہے، ان کی تعلی کے نمونے آگے میں نے دیے ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، میں نے آیت کی جو تعویل کی ہے اس کو غور سے پڑھیں، یہ الفاظ کے لحاظ سے معنی کے اعتبار سے ہر لحاظ سے صحیح ہے، روایت کا کوئی وزن نہیں، سند کے اعتبار سے ساقط ہے، اور سیدہ عائشہ ایسی تعویل نہیں کر سکتی۔ میری تعویل سے آپ متفق ہوں تو فبہا، نہیں ہے تو اس سے بہتر تعویل لائیے، میں قبول کر لوں گا، لیکن امید نہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں۔ تالیاں اور نمبر 11، صحیح بخاری پر سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا ہے، کہتے ہیں صحیح بخاری پر سب سے بڑا ظلم اصلاحی صاحب نے صحیح بخاری پر یہ ڈھایا ہے کہ اسے حدیث کی کتاب ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس ظلم عظیم کی سعادت یہ حوصلہ امت مسلمہ میں صرف اصلاحی صاحب ہی کو ودیعت ہوا ہے، ورنہ پوری امت صحیح بخاری کو احادیث ہی کا مجموعہ سمجھتی آئی ہے اور سمجھتی ہے، اسی لیے اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ اگر یہ فقہ کی کتاب ہوتی تو اسے یہ بلند مقام کبھی بھی حاصل نہ ہوتا۔ صحیح بخاری کو فقہ کی کتاب قرار دینے سے بھی مقصود احادیث کی اہمیت ہی کا انکار ہے، جو اصلاحی صاحب کی زندگی کے دور آخر کی بالخصوص سب سے بڑی آرزو اور ان کی کوششوں کا محور رہا ہے۔ نمبر 12، محدثین، شارحین اور راویان حدیث پر اعتراضات۔ یہ بھی منکرین حدیث کا عام شیوا اور دلچسپ مشغلہ ہے، چنانچہ اصلاحی صاحب نے بھی ببانگ دوحل یہ کام کیا ہے۔ حضرت بریرہ کے حق ولا سے متعلق ایک روایت نقل کر کے وضاحت کرتے ہیں، تنہا یہ روایت بھی بڑی مبہم ہے، اگرچہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو راوی حضرات نہایت بے احتیاط سے روایت کرتے ہیں اور واقعے کی صحیح تصویر سامنے نہیں لاتے، یا یہ کتاب نقل کرنے والوں کے کرشمے ہیں۔ یہ بات کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا یا غلام یہاں کوئی مقام نہیں رکھتی۔ آگے بھی اور بہت کچھ لکھا ہے، یہ محدثین اس پر بڑے حوالے دیے ہیں کہ یہ راویان حدیث اور اہم حدیث پر کس طرح انہوں نے تان کیے ہیں۔ ایک حدیث کی حفاظت پر جو اعتراضات کرتے ہیں اس پر بڑا مفصل میں نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح تو پھر قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں بھی جو شیعہ کہتے ہیں ان کی بات مان لینی چاہیے کہ اس کی بھی حفاظت صحیح طریقے سے صحابہ کرام نے نہیں کی،
بلکہ شیعوں کا جو نقطہ نظر ہے کہ انہوں نے شیعوں نے اپنے خلاف جو آیات تھی اس کو حذف کر دیا اور حضرت علی کے فضائل میں جو آیات تھی اس کو نکال دیا۔ تو میں نے لکھا ہے ساری بحث کر کے آخر میں، حضرات شیعہ کا نظریہ حفاظت قرآن اور اصلاحی صاحب کا نظریہ حدیث اصل میں دونوں ایک ہیں۔ اگر اصلاحی صاحب کی خوردہ گیریوں سے احادیث کے مجموعے غیر معتبر قرار پا سکتے ہیں تو شیعوں کی قرآن کی بابت مذکورہ من گھڑت باتوں سے کیا قرآن کی محفوظیت کے دعوے مشکوک نہیں ہو سکتے؟ اصلاحی صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے تلامذہ اور ارادہ مند جواب دیں یا پھر تسلیم کریں کہ دونوں کے دعوے غلط اور من گھڑت ہیں۔ نہ حدیث کی کتابوں بالخصوص صحیح بخاری میں وہ کیڑے ہیں جو اصلاحی صاحب نے اپنی قوت متخیلہ سے اس میں نکال دکھائے ہیں، اور نہ شیعوں کے مذکورہ دعوے صحیح ہیں جو انہوں نے قرآن میں رد و بدل یا حذف و اضافے کی بابت صحابہ کرام کے حوالے سے کیے ہیں یا کرتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن بھی محفوظ ہے اور اس کی نبوی تشریح حدیث بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے ان دونوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر حدیث غیر محفوظ ہیں تو قرآن بھی غیر محفوظ قرار پاتا ہے۔ اس ساری تفصیل سے مقصود اصلاحی صاحب کی ان مذموم کوششوں کی اصل حقیقت واضح کرنا ہے جو وہ احادیث کے مستند ترین مجموعے صحیح بخاری میں کیڑے نکال کر اور خوردہ گیری کر کے اس کو بھی غیر مستند ثابت کر کے یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جب احادیث کے مستند ترین مجموعے کا یہ حال ہے تو دوسری کتب حدیث کا کیا اعتبار ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر یہ اصلاحی نظریہ صحیح ہے تو پھر قرآن کی محفوظیت کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک گروہ نابکار کے نزدیک راویان قرآن کی عدالت و امانت بھی مشکوک ہے، جس طرح اصلاحی صاحب کے نزدیک راویان حدیث کی ثقافت و امانت مشکوک ہے۔ علاوہ ازیں راویان حدیث محدثین کرام وغیرہ کی تمام تر مسائل کے باوجود اصلاحی صاحب کی خوردہ گیریوں سے اگر احادیث غیر معتبر قرار پا سکتی ہیں تو اس قسم کی خوردہ گیریاں خود قرآن کی بابت بھی بعض لوگوں نے کر رکھی ہیں، اس لیے کہ جب کوئی شخص یہ ٹھان ہی لے کہ میں نے فلاں چیز کو کنڈم ہی کرنا ہے تو پھر اس میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کو کنڈم کرنے کے بعد کیسے کیسے عیب قرآن میں نکالے گئے ہیں۔ ہمارے سامنے حق پرکاش کتاب ہے، یہ کتاب ہندوؤں کے فرقے آریہ سماج کے بانی سوامی دیانت سرسوتی کی تالیف سیارت پرکاش کے جواب میں۔ سیارت پرکاش میں قرآن کریم پر اعتراضات کی ایک جھلک، اکثر قرآن پر اعتراضات کیے ہیں ایک ہندو نے، سمجھے، یہ سارے اس میں کیے ہیں، یعنی جس نے کیڑے نکالنے ہوں تو وہ قرآن بھی نکال سکتا ہے۔ 13 نمبر پر یہ صحیح بخاری کہتے ہیں مرتب کتاب نہیں ہے، یہ اصلاحی صاحب نے اس کو بڑا نمایاں کیا ہے کہ یہ غیر مرتب کتاب ہے۔ 14 نمبر پر امام زہری طعن و تشنیع کے خصوصیات۔ منکرین حدیث کی ایک نہایت نمایاں اور بڑی علامت امام محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب زہری پر بیجا طعن و تشنیع کرنا، انہیں رجز و تشیع سے متہم کرنا اور وضع و تالیف حدیث کا مرتکب باور کرانا ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کا دامن ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بلکہ وہ ائمہ حدیث کے سر خیل ہے۔ یہ آگے اس کا مفصل بحث ہے امام ابن شہاب زہری کی فقاہت، ثقافت اور امامت پر۔ ایک بڑا حوبہ جو ان کا ہے خبر واحد کا حوبہ، دراصل انکار حدیث کا ایک بڑا حربہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں خبر متواتر یا خبر واحد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ تو صرف حدیث رسول کے شیدائی و فدائی تھے۔ البتہ حدیث بیان کرنے میں وہ شدت احتیاط کے بجا طور پر قائل تھے، ورنہ اصلاحی صاحب کے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شدت احتیاط کا یہ واقعہ کیا متواتر ہے جس سے اخبار احاد کے انکار کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے نا کہ انہوں نے تصدیق کے لیے کسی اور صحابی کی تصدیق چاہی تھی، اس سے انہوں نے غلط استدلال کیا ہے کہ یہ خبر واحد کو وہ بھی نہیں مانتے تھے، یہ غلط ہے، اس کی تردید کی ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ افق جس پر
منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی، اس کو واقعہ افق کہا جاتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ زوری کا گھڑا ہوا واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اتنی بڑی جرت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم تو ایک مہینے تک سب پریشان رہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ واقعی یہ اس نے گھڑا ہے۔ اب اس پر ایک بڑی لمبی بحث کی ہے کہ جس حدیث کو رد کرنا ہو کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے حدیث رسول کو نظر انداز کر کے محض قرآن کو بنائے استدلال بنانے والوں کا یہ نظریہ آج کے منکرین حدیث ہی کا نہیں ہے، ایسے کچھ سرفروں کا وجود قرون اولیٰ میں بھی ملتا ہے، لیکن اس دور خیر القرون میں چونکہ قرآن کریم کے ساتھ حدیث کا پورا احترام موجود تھا اور تبیین قرآنی کے منصب رسالت کے انکار کی کوئی تحریک بھی نہیں تھی، اس لیے ایسے منحرفین کو کوئی فراہی و اصلاحی و غامدی یا پرویزی و نیچری نہیں مل سکا۔ تاہم تاریخ میں اس نظریے کا سراغ ملتا ہے جس میں اس نظریے کا بطلان اور اس کا بے بنیاد ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نظریے میں کتنی جان ہے، اور آج بھی اس نظریے کے علمبرداروں کا مقصد انتشار فکر کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ آگے اس کی بڑی اچھی ایک مثال دی ہے، لیکن چونکہ لمبی بحث ہے اس لیے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ امام بخاری پر بھی اس نے نظر لگایا، صحیح بخاری کے باب مرد بیوی کو بیوی مرد کو ہبہ کر سکتی ہے نہیں، اس میں امام صاحب نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ اس میں حضرت امام بخاری پہ بڑا نازیبہ انداز اختیار کیا، اس کا مثال دی ہے۔ ایک تمام ممکن حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ احادیث ظنی ہیں اور خبر احاد ہے۔ خبر احاد یہ ایک اصطلاح ہے جو متواتر حدیث کے مقابلے میں استعمال میں آتی ہے، لیکن یہ خبر احاد کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ ظنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ 99% احادیث خبر احاد ہے۔ متواتر روایت 1% بھی مشکل سے ہوگی، تو اب ان کو خبر احاد قرار دے کر رد کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ساری احادیث مشکوک ہیں۔ تو یہ اس پر بڑی لمبی بحث کی ہے، اور یہ لکھا ہے ایک بات یہ ہے ایک بزرگ کا، انہوں نے یہ لکھا ہے اخبار کی تقسیم تواتر اور احاد میں کرنا، تواتر سے یقین اور قطعیت کے حصول کا اور احاد کی ظنیت کا فیصلہ کرنا یہ قطعاً مسلمانوں کا اصول نہیں ہے، اور نہ یہ ایسی فکر ہی ہے جو اصل فکر اسلامی کی پیداوار ہے۔ یہ دراصل وہ قسمیں اور تقسیمات اور مقدمات اور نتائج ہیں جن کو سب سے پہلے یونان کے بے دین منطقیوں نے ایجاد کیا، بعد میں مسلمانوں میں سے ان متکلمین فقہاء اور اصولی حضرات ان سے متاثر ہو گئے جنہوں نے یونانی منطق پڑھی، بس وہ انہی کی زبان بولنے لگے، ان کے نتائج کو قبول کر لیا اور ان کے کلیات و جزیات کو اندھے مقلد کی طرح اپنا لیا، جبکہ حکمائے یونان کا اخبار کو تواتر اور احاد میں تقسیم کرنے اور متواتر کو یقین و قطعیت سے اور احاد کو ظن سے تعبیر کرنے میں ایک قسم کی معقولیت تھی، کیونکہ ان کی سوسائٹی فساد عقیدے کا بھی شکار تھی، اخلاق و کردار کی پستی میں بھی مبتلا تھی، اور انسانی اقدار سے بھی محروم تھی۔ علاوہ ازیں روحانیت اور فطری حقائق سے ناشنا اور اخبار وغیرہ میں تثبت اور صدق و امانت جیسے اوصاف سے بھی عاری تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی اخبار احاد کو ظن کا درجہ دیا، حالانکہ اپنے قومی کردار کی وجہ سے حق تو یہ تھا کہ وہ اس قسم کے لوگوں کی خبروں کو شک کا درجہ دیتے، نہ کہ ظن کا۔ لیکن فلاسفہ اسلام خصوصاً فقہ اسلامی کے حکماء اہل الرائے اور متکلمین کے طریقے پر چل پڑے کہ انہوں نے حدیث نبوی کے روات کی خبروں اور روایت کردہ حدیث پر یونان کی فاسد سوسائٹی والا حکم لاگو کر دیا، محض اس بنیاد پر کہ ان کی خبر احاد ہے، اور یہ کہ حکماء یونان نے کہا ہے کہ خبر اگر متواتر نہ ہو تو وہ قطعی نہیں ہوتی، جبکہ روات حدیث اسلامی سوسائٹی کی کریم مکھن ہیں اور وہ عدالت و تقویٰ کے انتہائی درجے پر فائز، حفظ و اتقان، بیدار مغزی
اور ذکاوت کی بلندی پر متمکن اور امانت صدق و صفا کی چوٹی پر براجمان ہیں، ان راویان حدیث کو یونان کے بے دینوں کے ساتھ ملا کر اور ان دونوں کی خبروں کو ایک جیسا قرار دے کر انہوں نے علم و معرفت اور حق و تحقیق کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ ان مسلمان اصولیوں کا دونوں خبروں کو برابر کا درجہ دینا، یعنی یونان کی فاسق سوسائٹی اور متقی و عادل راویان حدیث کی خبروں کو یکساں قرار دینا، تمام بلند اور اعلیٰ اسلامی اقدار کو ایک ہی پلے میں، ایک ہی حلے میں باطل کرنا ہے، اور یہ واللہ العظیم بہت بڑی جسارت اور ظلم عظیم ہے۔ یہ خبر واحد کے بارے میں۔ اور پھر آگے امام ابن تیمیہ نے بھی اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ کی جو فتاویٰ ہے اس سے ساری بحث نقل کی ہے، جو انہوں نے اخبار احاد کی اہمیت اور سچائی پر، قطعیت پر بحث کی ہے۔ بڑی لمبی بحث ہے یہ، اور اس کے بعد امام قیم نے بھی اس پر بڑی لمبی بحث کی ہے، اور اس کے حوالے ہیں۔ خلاصہ مباحث یہ ہے، پچھلی بحث مباحث کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ جب ہم حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف صحیح یا حسن حدیث ہے، ضعیف، موضوع، منقطع وغیرہ غیر صحیح احادیث نہیں۔ نمبر 2، صحیح حدیث ہے ہی وہ جو عادل و ضابط اور صادق و امین اور ثقہ راوی سے منقول ہو، اور سلسلہ سند کے تمام روات ان اوصاف سے متصف ہوں، نیز وہ ہر قسم کی علت قادحہ سے پاک ہو۔ نمبر 3، حدیث و سنت مترادف الفاظ ہیں، دونوں الفاظ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں۔ نمبر 4، تواتر کے لیے عدد کا تعین غیر ضروری ہے۔ نمبر 5، تواتر سے مراد حدیث کی صحت کا یقین و اعتماد ہے، اور یہ یقین و اعتماد کسی ایک طریقے سے نہیں بلکہ متعدد طریقوں سے حاصل ہوتا اور ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، تواتر لفظی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی۔ احادیث صحیحہ کا بیشتر حصہ معنوی تواتر پر مشتمل ہے، اسی لیے امت نے ان کو قبول کیا ہے۔ نمبر 7، صحیح ہے ان کی تمام احادیث سوائے چند ایسی احادیث کے جن میں بعض اوہام یا کوئی فنی بحث ہے، با اتفاق امت صحیح ہے۔ نمبر 8، امت کا یہ اتفاق اجماع امت ہے جو دین میں بجائے خود حجت ہے۔ نمبر 9، امت کا اجماع احادیث صحیحہ کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا عقیدہ صحت حدیث یہ خطا سے پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالۃ۔ نمبر 10، صحیح و ثابت نہ کہ صرف دعویٰ اجماع امت کا انکار کفر ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ یہ اجماع امت کی دلیل ہے، قرآن مجید کی آیت جسے علماء نے استدلال کیا ہے۔ یہ خلاصہ جو پچھلے مباحث گزرے ہیں نا، ان کا یہاں یہ خلاصہ نقل کیا ہے۔ اب آگے پھر اصلاحی صاحب کے ان کے دلائل پر محاکمہ اور کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آگے ایک اصلاحی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث قرآن پر حاکم ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ آج کل لوگ کہتے ہیں۔ اصلاحی صاحب نے بھی اس پر اعتراض کیا۔ اصلاحی فرماتے ہیں جو لوگ احادیث و آثار کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان کو خود قرآن پر حاکم بنا دیتے ہیں، وہ نہ تو قرآن کا درجہ پہچانتے ہیں نہ حدیث کا۔ یہ اصلاحی صاحب کا موقف ہے۔ اب اس پر میں نے لکھا ہے اس میں بھی اولاً احادیث کے ساتھ آثار کو یکساں حیثیت دے کر وہی گھپلا کیا گیا ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کر آئے ہیں، جبکہ علماء کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ آثار صحابہ کی اپنی جگہ ایک خاص مقام ہے، لیکن وہ احادیث کے مساوی درجہ نہیں رکھتے، ان کو دلائل کی بنیاد پر۔ بہرحال یہ اس پر بڑی بحث کی ہے لمبی چوڑی کہ حدیث قرآن پر حاکم ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بحث ہے، اس کا مطلب
بہرحال یہ آگے لکھا ہے اصلاحی صاحب کے منکر حدیث ہونے کے 16 دلائل اور دیگر مباحث کا خلاصہ. اب یہ جو پچھلے دلائل گزرے ہیں نا، یہ 16 نکات بیان کیے ہیں جس کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ منکرین حدیث میں اور اس شخص کے کوئی فرق نہیں ہے. اس کا خلاصہ اب یہ بیان یہاں ہوا ہے. اور یہ یہاں اس میں جو بخاری کے ضمن میں بحث ہیں وہ ساری یہاں تک تقریباً ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو تدبر قرآن کا حصہ ہے وہ آگے سارا وہ رہ گیا ہے. پھر کبھی زندگی رہی تو پھر آپ کو اس آگے جو صحیح بخاری کی روایات کو انہوں نے انکار کیا ہے نا، اس کی تفصیل ہے. حد رجم کی متفق علیہ اور متواتر روایات کا انکار کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گروی رہن رکھنے کی روایات ہیں ان کا انکار کیا ہے. مہر نبوت والی حدیث اس کا انکار کیا ہے. کھجوروں میں برکت والے معجزے کا انکار. مدینہ مکے کی طرح حرم نہیں ہے. رسول اللہ تو مدینہ کو بھی مکے کے حرم کی طرح حرم قرار دیا ہے، اس کا انہوں نے انکار کیا ہے. حضرت عائشہ کی کم سنی کا انکار کیا ہے. غار میں پناہ لینے اور اپنے عمل کے واسطے دعا کرنے والوں کا واقعہ اس کا انکار کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائی ہیں اور کہا کہ ہر نبی نے کام کیا ہے، اس کا بھی انکار کیا ہے. دعا استسقاء کے لیے حضرت عباس کا طلب کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں یہ غلط ہے اور نہ یہ طریقہ صحیح ہے. لا یقتل مسلم بکافرین کا انکار، یہ تو سارے حنفی کرتے ہیں. فجر کے بعد بھی نوافل جائز ہیں، یہ ان کے نزدیک ہے. حضرت جریج کا جو واقعہ صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں یہ بھی جھوٹی روایت ہے. انزل القرآن والا صدت حرف والی روایت وہ بھی اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. ناشکری کی وجہ سے عورتوں کی اکثریت کے جہنم میں جانے والی حدیث کا انکار، یہ بھی اس میں اور بھی کئی حدیثیں ہیں. اس کو بحث اس کے دلائل دیے ہیں، موقف کی تردید کی ہے. یہ آگے تدبر قرآن کا جو لفظ ہے وہ اس سے زیادہ مفصل ہے اور زیادہ طویل ہے، تو وہ وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کام سے قبول فرمائے اور آپ کا سننا سنانا سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل